الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسان عامری ایمان لائے، غسان عامری ایمان لائے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک شتر سوار آیا، اس کے چہرے سے شب خوابی اور تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ تم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے آپ بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، یا میں بتاتا ہوں جو مجھے میرے بتوں نے مجھے کہا ہے۔ آپ نے اسے اسلام پیش کیا تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام غسان بن مالک عامری ہے، ہمارے ہاں ایک بت ہے جس کو ہر قسم کی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ بڑے بڑے بکرے آج کے ہون بھی بکرے اور اچھا جی۔ ایک عصام نامی شخص قربانی دے رہا تھا کہ بت میں سے آواز آئی، یا عصامو یا عصامو بلغ الانام، جاء الاسلام، بطلت الاسنام، وختنت الدماء، ووصلت الارحام، وظہرت الحنفیہ والسلام۔ اچھا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں، اچھا اچھا چل میں تھوڑا دیر بہت پڑھ یا عصامو یا عصامو بلغ الانام، اے انام اے حسام اے حسام تو اپنی مراد نہیں پہنچ گیا اگو جاء الاسلام، یا الاسلام ہو تو اسلام نے پہنچ گیا، اسلام آ گیا، بطلت الاسنام، تیرے بت باطل ہو گئے، تیرے بت ختم ہو گئے، وختنت الدماء، اگو خاصلت دماغ 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 خون، اگو دماغ خون خون ختم ہو گیا، ووصلت الارحام، ارحام اگو وظہرت الحنفیہ۔ چلو عصام ڈر کر باہر آ گیا اور ہمیں خبر کی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کی خبر ہمیں پہنچی۔ انہی دنوں ایک طارق نامی آدمی قربانی کرنے کے لیے بت کے پاس گیا، کیا بت کے پاس بت دے کول گیا، طارق نام دا بندہ۔ اچھا جی تو بت سے آواز آئی، یا طارقو یا طارقو بعث النبی الصادق، جاء یوح الناطق من عزیز الخالق۔ ہاں اس نے بھی باہر آ کر ہمیں مطلع کیا۔ اچھا جی آپ کی خبریں ہمیں مزید پہنچ رہی تھیں۔ کچھ روز بعد میں بھی قربانی کرنے کے لیے اس بت کے پاس گیا۔ ہاں جب فارغ ہوا تو بت سے آواز آئی، یا غسانو بنی ہامہ الحق نبیا یتہامہ لنا ہدیت السلامہ، اچھا جی ونجاز الیہ الندامت ہاں بداد داعیا الی یوم القیامہ۔ ہاں میں تو مٹی ملا چھوڑیا۔ اچھا جی یہ بت اپنی جگہ سے اٹھا اور منہ کے بل گر گیا۔ اچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بات سنی تو تکبیر خداوندی کہنے لگے۔ اس کے بعد غسان نے کہا، یا رسول اللہ، اس ضمن میں نے 3 بیت کہے ہیں، اجازت ہو تو پڑھوں۔ پھر اس نے اسی مجلس میں پڑھ کر سنائے۔ اچھا جی بس ہاں یہ کہ اور ہے اچھا جی عباس ابن مرداس کا بت۔ اچھا جی عباس ابن مرداس بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن چراگاہ میں اونٹ چرا رہا تھا، اچانک ایک سفید شتر مرغ نمودار ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس پر کوئی ایسا سفید پوش آدمی سوار ہے
جو مجھے کہنے لگا اے عباس ابن مرداس الم تر ان الذی نزل بالبر والتقوی یوم الثلاثاء وصاحب الناقۃ العصوی، میں ڈر کر اونٹوں سے باہر آ گیا اور ایک بت کے پاس آ گیا جسے میں پوجا کرتا تھا، اس کا نام زماد تھا۔ اس کے پاس جا کر میں نے اس پر ہاتھ رکھا، اسے چوما، ناگاہ بت سے آواز آئی قل القوائل من سلیم کلہا ہلک الزماد وفاز اہل المسجد، ہلک الزماد وکان یعبد مرۃ قبل الصلاۃ علی النبی المحمدی ان الذی جاء بالنبرۃ والہدی بالنبوۃ والہدی۔ اس کے بعد میں ڈرتا ڈرتا باہر آیا اور اپنی قوم کو سارا ماجرا سنایا، اور 3000 آدمی لے کر میں مدینہ میں پہنچا۔ مسجد میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑی تو مسکرا کر فرمایا اے عباس، تمہارے نزدیک اسلام کیسا مذہب ہے؟ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو۔ آپ نہایت مسرور ہوئے، ہم سب مل کر اسلام لے آئے۔ بولتے کوئی نہیں بھائی، حیران پہ ہوندے سروں کہ بھائی بتاں وچ کدوں پہ آواز ہوندا، بتاں وچ شیطان اس زمانے وچ شیطان نو اجازت آئی، شیطان نو وڑ کے تو بتاں وچ بولدا ہوندا، اور بھی کئی ہو جائے واقعات سن، شیطان بولدا ہوندا، بتاں بیچارے کے بولنا وہ تو مٹی دے بنے ہوئے، شیطان انہاں نوں تقویت دینا واسطے، انہاں نوں خدا ثابت کرنے واسطے وہ بولدا ہوندا، وہ شیطان وہ بولدا۔ اچھا اس وچ یہ بھی تنوں دسیے وہ شیطانی وہ قوت بند ہو گئی۔ ہوں تسی کدیں بھی نہ سن سو کہ بتاں وچ کوئی آواز آندی ہے یا بت بولدے نو یا بت سان دسے یہ اس زمانے وچ اس حضور علیہ السلام دے مقابلہ کرنے واسطے انہاں نوں اجازت آئی اس شیطان نوں کہ بھائی تو بتاں دے وچ وڑ کے ہور کئی واقعات ہون۔ حریم بارگاہ رسالت میں حریم بن فاتق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حریم بن فاتق امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے اسلام قبول کرنے کا قصہ سناؤں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں۔ اس نے بتایا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اس کے نشان پا پر چل نکلا، راستے میں رات آ گئی، میں ایک ہولناک وادی میں پہنچ چکا تھا، میں نے بلند آواز سے یہ پڑھنا شروع کر دیا اعوذ بالعزیز ھذا الوادی من سفہاء قومہ۔ عاطف نے آواز دی مرحبا غدن، غیبی آواز آئی، غیبی آواز، غدن آیدم باللہ ذی الجلال والمجد ونعماء والافضال وقرأوا آیات من الانفال وجد اللہ والابطال۔ مجھے اس کرخت آواز سے ڈر آنے لگا۔ جب میں اپنے حواس پر قابو پا چکا تو کہا یا ایھا الہاتف ما تقول ارشد عبد کرام تذلیلی۔ تو عاطف نے میرے جواب میں کہا
ھذا رسول اللہ ذو الآیات بیسرب یدعو بالخیرات یأمر بالصوم والصلاۃ ینزع الناس من المنہیات۔ جب میں نے سنا تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کا رخ کر لیا۔ مدینہ پہنچا تو جمعے کا دن تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد سے نکل کر میری طرف آ رہے تھے، کہنے لگے یرحمک اللہ، تیرے اسلام قبول کرنے کی خبر ہمیں پہنچ چکی ہے۔ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ مجھے وضو کرایا گیا، میں مسجد میں داخل ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پاک میں ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اچھا جی۔ اس وقت آپ نے فرمایا ما من مسلم توضأ فاحسن الوضوء ثم صلی صلاۃ یحفظها ویعقلها دخل الجنہ۔ یہ اس پاک پہلے حدیث پاک ہے۔ اچھا جی۔ جس نے سونا وضو کیتا، والکے کیتا، پھر نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس جنت میں داخل کر دے سی۔ ایک روایت میں ہے حریم کہتے ہیں میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ کیا نکلو؟ حضرت صدیق اکبر کو شاید۔ اچھا۔ اس نے کہا میں مالک بن مالک ہوں اور اہل نجد کا سردار ہوں۔ وہ کچھ جن ہونا۔ وہ اچھا جن جی۔ اچھا جی۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ایمان لے آیا۔ مجھے یمن و نجد میں بھیج دیا گیا تاکہ میں وہاں کے لوگوں میں تبلیغ اسلام کروں۔ ہاں۔ اے حریم تم بھی جلدی کرو اور اپنے آپ کو مدینہ پاک پہنچاؤ اور ایمان لے آؤ، میں تمہارے اونٹوں کو تلاش کر کے تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ میں مدینہ کو چلا، جمعہ کے وقت وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ فرما رہے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر سلا دوں، جب نماز سے فارغ ہوں گے تو مسجد میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کروں گا۔ چنانچہ میں نے اونٹنی کو سلا دیا۔ ناگاہ کیا دیکھتا ہوں کہ ابو ذر باہر آ رہے ہیں اور آتے ہی کہنے لگے اے حریم خوش آمدید، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے استقبال کو بھیجا ہے اور کہلا بھیجا ہے کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کی خبر ہمیں پہنچ گئی ہے، تم مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ میں مسجد میں داخل ہوا، لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے میرے حالات سے خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے تمہیں وعدہ دیا تھا اس نے پورا کر دیا ہے اور تمہارے اونٹوں کو تمہارے گھر پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ وہ خبریں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائیں۔ علاوہ ازیں ابھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جو مبسوط کتابوں میں درج ہیں، مگر ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کہ ساری خبریں دے دیتیاں، وہ اتنے اٹھ گھر پہنچ گئے، فکر نہ کرو۔ ہوں کئی لوگ یہ آج ہیں کہ یہ خبریں کدو آئیاں کوئی نہ پتا۔ تنوز بلا دن ب دیوار تو دوجے پاسے تو کولا نہ پتا۔ جی دوجی بس کوئی دست شفقت۔ اچھا جی۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا کہ وہاں عدل و انصاف کا منصب سنبھالوں اور احکام شریعت کے مطابق فیصلہ کروں۔ میں نے عذر کیا کہ میں قضاء و عدل پر ماہر نہیں ہوں۔ آپ نے میرے سینے پر دست شفقت رکھا اور فرمایا اللہم اہد قلبہ
وسد لسانہ، اس کے بعد عمر بھر مجھے فیصلہ کرتے وقت کبھی شبہ تک نہیں پڑا۔ حضرت علی کے فیصلے ہون تک کتابیں لکھے۔ سواد بن کارب ایمان لاتے ہیں۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر سواد بن کارب ایمان لاتے ہیں۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہ ان کے پاس سے ایک شخص سواد بن کارب گزرا۔ جنہ اچھا جن اچھا جی۔ لوگوں نے بتایا کہ اسے جنوں نے اسلام اور بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ کیا تھا۔ حضرت عمر نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کیا تم کاہن ہو؟ وہ بہت غضبناک ہوا اور کہنے لگا آج تک یہ بات کسی نے مجھے نہیں کہی۔ حضرت عمر نے فرمایا خفا نہ ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق کون سے جنوں نے اطلاع دی تھی؟ کہنے لگا ایک دن میں نیم خوابی کے عالم میں تھا، ایک جن میرے پاس آیا اور مجھے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہنے لگا اے سواد بن کارب اٹھو اور ہوش کر کے چند ضروری باتیں سن لو۔ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے سونے دو، میں کل سے سو نہیں سکا۔ دوسری رات پھر وہی شخص آیا اور کچھ پہلی رات کہا تھا کہنے لگا، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری رات پھر آ گیا مگر میں نے وعدہ کیا کہ میں صبح مدینہ جاؤں گا۔ دوسرے روز میں مدینہ کو روانہ ہو کر وہاں پہنچا تو حضور صحابہ اکرام میں بیٹھے تھے۔ میں نے اسلام قبول کرتے ہوئے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائی جائے۔ آپ نے مجھے وہی اشعار سنائے جو میں نے خواب میں سن رکھے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چند اشعار لایا ہوں۔ میں نے پیش کیے وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرَهُ وَإِنَّكَ مَأْمُومٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ وَإِنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَصْلَهُ إِلَى اللَّهِ وَابْنُ الْأَقْرَبِينَ الْأَطَائِبِ فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرٌ مِّمَّا شَاءَ وَإِنْ كَانَ فِي مَا جَاءَ شَيْبُ الدَّوَائِبِ وَقُلْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَتَهُ سِوَاكَ بِمَعْنَى عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ۔ اس حقائق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بہت شادمان ہو گئے کیونکہ میں نے خوشی کے آثار ان کے چہرے پر چمکتے ہوئے دیکھے۔ حضرت عمر نے اس کہانی کو سواد بن کارب سے سنا تو اچھل کر بغرگیر ہوئے اور پوچھا کیا وہ جن اب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ تو کہا جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو وہ نہیں آتا۔ خدا نے مجھے جن کے عوض قرآن اور حدیث عطا فرمائی ہے۔ شجر و حجر کی شہادت۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور شجر درخت سے حجر پتھر سے حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور یمن جاؤ، جب فلاں ٹیلے سے گزرو گے تو لوگ تمہارے استقبال کو آئیں گے، وہاں کھڑے ہو کر کہنا یا حجرو یا مدرو یا شجرو رسول اللہ یقرؤکم سلام۔ جب ہم اس ٹیلے پر پہنچے اے پتھروں اے درختوں رسول اللہ تعالیٰ سلام دیں گے۔ یہ ون کے جس وقت وہ قریب ایسے ہیں تو وہ تارے سامنے سن پتھر بھی ہو سن
درخت بھی وہ سنتے اے میرا پیغام دے دے می کہ اے پسرا رسول اللہ تعالیٰ سلام دے دیں. جب ہم اس ٹیلے پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ لوگ میری طرف پہلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا حجرو یا مدرو یا شجرو رسول اللہ یقرأ علیکم السلام. زمین سے شور و غلغلہ اٹھا. جب وہاں کے لوگوں نے یہ سنا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں جو کچھ سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا. آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلا کر 3 بار کوئی چیز پکڑ کر چادر میں پھینک دی اور حکم دیا کہ اسے اکٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ نے اکٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا تو اس کے بعد جو کچھ بھی سنتے کبھی نہ بھولتا. ابو ہریرہ جتنی گلاں سنی ایک لفظ ان لفظاں نال جڑے کہ حضور دے منہ مبارک وچ نکلے آئے ان لفظاں نال بیان کیتیاں حدیث. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا ایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی. میں نے بارہا کوشش کی کہ وہ اسلام لے آئے مگر ناکام رہا. ایک بار میں دعوت اسلام دے رہا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک خفیف سا لفظ کہا جو مجھے بہت ناگوار گزرا. میں روتا روتا دربار رسالت میں پہنچا، سارا قصہ کہہ سنایا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ میری ماں کو بھی اسلام نصیب ہو. آپ نے فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ. یا اللہ ابو ہریرہ دے مونو ہدایت دے کے. اچھا. میں باہر آیا تاکہ یہ بشارت اپنی ماں کو پہنچاؤں. جب میں دروازے پر پہنچا تو اسے بند پایا. اسے بند پایا، دروازہ بند آ گیا اور اندر سے پانی کے غلغل کی آواز آ رہی تھی. جب میری آواز سنی تو کہنے لگی ابو ہریرہ وہیں ٹھہرو. جب اس نے کپڑے پہن لیے اور دروازہ کھولا تو زبان سے کہا انی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. ابو ہریرہ راہ بھیجے گئے کہ میں پہلے پوچھتا ہوں کہ میری ماں پہلے مسلمان ہوں گی کیونکہ ماں پہلے پوچھتی ہے. فرماتے ہیں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس گیا. حضرت ابو ہریرہ اب میں انتہائی مسرت میں رو رہا تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ نے میرے اور میری ماں کے حق میں جو دعا کی ہے وہ خدا نے قبول کر لی. پھر عرض کی یا رسول اللہ اب یہ دعا فرمائیں کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالی بندگان خدا کے دلوں میں اچھا بنا دے اور انہیں بھی ہمارے دل میں اچھا بنا دے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو کوئی مومن میرا نام نہیں سنتا تا وقت کہ خوش نہیں ہو جاتا. انہوں نے کی بلایا ہے نا کہ نا عبدالرحمن آنا ہے. عبدالرحمن میں نے حضور نے ابو ہریرہ بلیاں دا پیو میں نے حضور نے ابو ہریرہ فرمایا ابو ہریرہ میں بلایا کرو. ہریرہ ہونا بلی کا بچہ، وہ بلی کا بچہ بڑا عاشقان ہے، وہ پیچھے پیچھے لگا ودان ہے کہ جی وہدے نال وہدان ہے. حضور کو حاضر ہو گئے تھے بلی کا بچہ بھی نال آنا، کدی اگا ہوا کدی پچھا ہوا. حضور نے فرمایا تو ابو ہریرہ تو بلی کا پیو ہے. اچھا بس اس بعد ابو ہریرہ ہو گیا.
جتھے بھی حدیث پاک کا وان نبی ہریرہ تھا ہے جتھے بھی حدیث پاک روایت ہوندی ہے انہاں دی ان نبی ہریرہ ہاں عبد الرحمان کدی بھی نہیں ہوندا جا عبد الرحمان کے میں نہ ہی کوئی نہیں جانتا کوئی وہ پرانا بندہ نہ لے یاد ہونا کپجے کہ میں نے حضور نے ابو ہریرہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نائکہ نے حضور کی شان میں چند اشعار کہے آپ نے فرمایا کہ لا یفضل اللہ فاقہ وہ 120 سال زندہ رہے مگر ایک دانت بھی نہ گرا حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک قیس بن زید کے سر پر رکھا اور فرمایا بارک اللہ فیکا یا قیس وہ 100 سال زندہ رہے مگر جہاں جہاں حضور علیہ السلام کا ہاتھ لگا بال سیاہ ہی رہے اور بڑھاپے کا اثر قبول نہیں کیا حضرت جابر کا بیان ہے کہ ایک جنگ میں باہر آ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا نگاہ حضور بھی تشریف لے آئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ سایہ میں آ جائیے آپ آ گئے میرے تھیلے میں ایک کھیرا تھا میں نے نکالا آپ نے فرمایا یہ کہاں سے لائے ہو میں نے بتایا مدینہ سے اٹھایا تھا میرا ایک دوست تھا جو میرے اونٹ چرا رہا تھا میرے اونٹوں کو آگے لگائے جا رہا تھا اس کے کندھے پر 2 کپڑے تھے جو پرانے ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے پاس اس سے اچھے کپڑے نہیں تھے میں نے بتایا کہ وہ نئے کپڑے اور بھی تھے اور جو میں نے اسے سلا کر دیے اور اس نے صندوق میں رکھ لیے تھے آپ نے فرمایا اسے بلاؤ اور کہو کہ نئے کپڑے پہنے میں نے اسے بلایا اور اس نے نئے کپڑے پہن لیے اور چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرب اللہ عنقہ یہ اس سے بہتر نہیں ہے یہ سنتے ہی کہا یا رسول اللہ فی سبیل اللہ آپ نے کہا فی سبیل اللہ وہ آدمی اس جنگ میں قتل ہو گیا ایک جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی آپ نے دعا کی تاکہ واپس آ جائے چند لمحوں کے بعد ایک گرد و باد کا جھونکا اسے ہانکتے ہانکتے لے آیا حنظلہ ابن جذیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا حضور نے دعا مانگی بارک اللہ راوی کہتا ہے کہ جب بھی کسی کا سر درد کرتا یا بکری کے پستان سوج جاتے تو حنظلہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے اس پر مل دیتا اسی وقت اسے آرام آ جاتا حبیب بن فوبک نے حکایت کی ہے کہ میرا باپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا میری دونوں آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا میں نے بتایا ایک دن میں اونٹ چرا رہا تھا کہ میرے پاؤں سانپ کے انڈے پر پڑے میری آنکھیں بے نور ہو گئیں حضور نے میری دونوں آنکھوں پر پھونکا آنکھیں روشن ہو گئیں راوی کہتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا ہے 80 سال کی عمر تھی مگر سوئی میں دھاگا آسانی سے ڈال سکتا تھا حالانکہ آنکھیں ابھی تک سفید ہی تھیں ایک دفعہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کوئی چیز کھا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو کہنے لگا دایاں ہاتھ تو منہ تک نہیں پہنچ سکتا کہتے ہیں ساری عمر پھر اس کا دایاں ہاتھ منہ تک نہیں پہنچ سکا یہ مشکات شریف بھی پڑھی ہے یہ پڑھی ہے نا یہ آپ نے فرمایا کل بھی یمینے کا 2 دفعہ 3 دفعہ فرمایا اس کا جان کو عذر کیتا
بھائی جی میں ہاتھ نہیں بہندا آپ ہمیں اچھا ہون نہ ویسی یہ ساری گل نہیں نے لکھ دے یہ نہ سر یاد ہی تھا کھل گئے گیسو تیری رحمت کا بادل گھر گیا. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے. ایک شخص دروازے سے اندر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے اور ہمارے راستے رک گئے ہیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میہ برسائے. یہ بھی پڑھی ہوئی ہے مشکوٰۃ شریف میں پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا خطبہ دیجیے جناب اللہم اغثنا اللہم اغثنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آسمان پر بادل کا نام و نشان نہیں تھا. دھوپ بڑی گرمی دھوپ اللہ مسکنا اللہ یا اللہ ساڑھے سے پانی برسا ساڑھے سے پانی برسا اسکنا کا مطلب یہ ہے. دفعتاً پہاڑ کی چوٹی سے تھوڑا سا بادل اٹھا اور آسمان کے درمیان آ کر چھا گیا اور برسنے لگا. ہم ایک ہفتہ آفتاب نہ دیکھ سکے. دوسرے جمعے کو وہی آدمی مسجد میں آیا, حضور خطبہ دے رہے تھے. عرض کی یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے, دعا کریں کہ بارش رک جائے. اتنے بھی ہوندا کہ آپ جی خطبہ دے ہی رہے ہیں کہ بارش شروع ہو گئی اور مسجد نبی دی چھت ٹپکن لگ پئی, حتیٰ کہ وہ بارش دے قطرے آپ دی داڑھی مبارک تو بھی نظر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے اللہم حولنا ولا علینا حوالینہ لا علینا اللہم علی الاقام والزراب وبطون الاودیت یا اللہ آس پاس کر ساڑھے جو ہم نے کر. بارش رک گئی. جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو دھوپ چمک رہی تھی. اس قسم کی چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اکثر رونما ہوئیں جن کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار عروہ ابن ابی الجعد البارکی کو دیا کہ اس سے بکری خرید لو. حضرت عروہ کو ایک دینار دیا, فرمایا ایک بکری خرید لو. وہ 2 بکریاں خرید لائے اور دوسری کو 1 دینار میں بیچ دیا اور دینار اور 1 بکری لے کر آپ کے پاس آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا بارک اللہ فی صنعتک. وہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ کے بازار سے اس وقت تک لوٹا نہیں کرتا تھا جب تک 40,000 درہم نفع نہیں کما لیتا تھا. بکریاں بچوں کہتے ہیں کہ میں کوفہ کے مالدار ترین آدمیوں میں سے تھا. سعد ابن ابی وقاص کے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم استجب لسعد اذا دعاک. سعد مستجاب الدعوات بن گئے, جو بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا. مظلوق کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, ایمان لایا
حضور نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں حضور کا ہاتھ لگا سیاہ بال رہے، باقی سفید ہو گئے۔ جان اسجی کہتے ہیں میں ایک جنگ میں کمزور گھوڑی لے گیا، حضور نے اپنا تازیانہ اٹھا کر اسے مارا اور فرمایا اللہم بارک فیہا۔ پھر میں نے اسے کسی سے پیچھے نہیں دیکھا، میں نے اس کی نسل سے 12,000 درہم کمائے۔ برکت دے، حضور فرمائے سے یا اللہ سے برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار ایک آدمی نماز پڑھتے پڑھتے اپنے لمبے بالوں کو زمین پر نہیں آنے دیتا تھا کہ خاک آلود نہ ہو جائیں۔ حضور نے دیکھا تو فرمایا اللہم اقبخ شعرہ، کہتے ہیں کہ اس کے بال اسی وقت گر گئے۔ چلو جی۔